نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، جیسے آپ جانتے ہیں السنہ اسٹوڈیو نے اسلاف کی تراث پر خصوصاً گلستان نذیریہ کے معطر جو گل ہیں ان پر جو سلسلہ شروع کیا تھا، الحمدللہ بڑی خوبی کے ساتھ خیریت کے ساتھ چل رہا ہے اور احباب اس کو پسند فرما رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقہ جلال پور سے چلتے ہوئے یہ ملتان پہنچا اور ملتان سے بحمدللہ یہ دہلی کی طرف جا رہا ہے۔ اور ملتان میں جو گلستان نذیریہ کے عظیم محدثین تھے ان میں 2 اسلاف کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور آج تیسرے عظیم محدث کا تذکرہ ہم کریں گے۔ تو ہمارے مہمان خصوصی ملتان کی عظیم شخصیت اور اسلاف کی تراث کے امین اور اسلاف کی تراث پر انتہائی عرق ریزی کے ساتھ کام کرنے والے ہمارے پیارے بھائی شیخ ریاض عاقب الاثری حفظہ اللہ، نائب شیخ الحدیث جامعہ دارالحدیث رحمانیہ، آج السنہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج ہم نے ان کو تکلیف دی ہے اور انشاءاللہ آج ان کی لب کشائی ملتان کے اس عظیم محدث پر جس محدث نے شیخ امام سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے عظیم تلمید ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ تو میری مراد گلستان نذیریہ کے وہ عظیم دائی جن کو مولانا عبدالوہاب محدث ملتانی ثم دہلوی کہتے ہیں، تو بحمدللہ آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو میں لب کشائی کے لیے اپنے پیارے بھائی کو عرض کروں گا کہ آپ شیخ عبدالوہاب محدث دہلوی رحمہ اللہ پر لب کشائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ الحمدللہ الذی لا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ محترمی و مکرمی شیخ محمد فاروق عثمان حافظہ اللہ تعالی اختصار کے ساتھ یہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس بلدہ ملتان کی معروف شخصیات جن کو سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی سے تلمذ حاصل رہا، ان کا تذکرہ جاری ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں کہ جو عظیم کام کر کے چلے گئے، ان کی مسائی جمیلہ خدمات جلیلہ وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، اور گلستان نذیریہ کا ایک عظیم گل، ایک عظیم پھول مولانا عبدالوہاب ملتانی ثم دہلوی رحمہ اللہ تعالی کا آج ہم ذکر کریں گے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی خدمات قابل قدر ہیں، اور ان کے خاندان کا جو پس منظر ہے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مولانا کے جو والد محترم تھے حاجی محمد، یہ جھنگ کے رہنے والے تھے۔ جھنگ میں ایک علاقہ ہے واسو آستانہ کے نام سے، وریام سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے، اور حکیم صاحب کے علاقے کے ہی ہیں۔ حکیم صاحب بھی بذات خود جھنگ کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ تو اس علاقے میں اس دور میں ایک واسو آستانہ کے نام سے ایک گاؤں تھا، وہاں یہ جو گھرانہ تھا یہ آباد تھا، اور یہ جو گھرانہ ہے بڑا ذمہ دار تھا، اور ساتھ ساتھ یہ گھرانہ دین کے ساتھ ہی وابستہ تھے۔ یعنی اس دور میں
ان کے والد محترم حاجی محمد نے حج کیے، دین کے ساتھ ان کی بڑی وابستگی تھی۔ تو اس گھرانے میں مولانا نے آنکھ کھولی۔ تو یہ جو گھرانہ ہے، یہ اس کی یعنی خاندانی جو پس منظر ہے، نسب ہے، وہ تو اتنا معلوم نہیں ہو سکا، صرف حاجی قائم تک ان کا جو نسب ہے وہ معلوم ہے، آگے جو ہے نسب معلوم نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال اس جو خاندان نے آگے چل کر کے کافی دین کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو شیخ مکرم، یہ شیخ عبدالوہاب رحمہ اللہ کا خاندان واسو آستانہ، جو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ملتان کے جنوب مغرب میں، یہ جیسے ملتان سے بکر کو روڈ جاتا ہے تو وہ حیر تریمو سے گزرتے ہوئے 18 ہزاری سے گزرتا ہے، 18 ہزاری سے آگے واسو آستانہ ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ تو وہاں سے ہجرت کر کے یہ ملتان تشریف لائے ہیں۔ تو ملتان سے مطلب یہ پھر دہلی کب تشریف لے کر گئے ہیں، اور ان کی پیدائش وغیرہ اس کے بارے میں بھی؟ یہ جو خاندان ہے واسو آستانہ سے، یہ تقریباً یہ 1800 یعنی 60 کے قریب واسو آستانہ چھوڑ کر کے یہ خاندان یہ ملتان کے ایک قریب ہی گاؤں ہے مبارک آباد کے نام سے، مغرب کی طرف یعنی قاسم بیلہ ہے، اس کے قریب ایک گاؤں ہے مبارک آباد، یہاں یہ خاندان پھر آباد ہو گیا تھا۔ یعنی مولانا جو ہے وہ تقریباً 1280 ہجری، یہ تقریباً بنتا ہے 1863، یہ جھنگ میں واسو آستانہ میں پیدا ہو چکے تھے۔ اچھا، وہاں سے مطلب والدین کے ساتھ یہاں تشریف؟ والدین کے ساتھ یہ 2 سال کے تھے تقریباً، یا 3 سال کے۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ دور ہے جس دور میں ملتان میں اپنا شیخ محدث عبدالحق محدث ملتانی رحمہ اللہ کے والد گرامی مولانا سلطان محمود دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اس دور کی بات ہے۔ اس دور میں یہ تشریف لائے، اور یہ چھوٹے تھے مولانا عبدالوہاب، اور ابتدائی جو تعلیم ہے مبارک آباد میں ہی نازلہ قرآن اور اسی طرح دین کے ساتھ وہ بستہ رہے۔ اور دلی سے پہلے جو ہیں ان کے جو علمی جو تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یعنی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک دینی گھرانہ تھا، دین سے بڑا وابستہ تھے، یہاں قرآن مقدس جو پڑھ چکے تھے، یہ اور ان کے چھوٹے بھائی تھے مولانا نور محمد، وہ بھی کہ مولانا سید نذیر حسن دہلوی کے شاگردوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، جیسا کہ الحیات بعد الممات کے مصنف نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو یہ دونوں بھائی یعنی نازلہ قرآن مقدس یہاں پڑھ چکے تھے مبارک آباد ملتان میں۔ پھر یہاں سے اس دور میں پنجاب کے 2 بڑے معروف ادارے تھے، ایک لکھو کے، یہ ضلع جو فروز کا ایک معروف لکھوی خاندان کے اجداد کا ماشاءاللہ، جو لکھوی جو خاندان ہے وہاں لکھو کے میں یہ آباد تھا۔ تو یہ جو خاندان ہے اس کا جو سلسلہ ہے یہ سیدنا علی کے یعنی پشت سے جا کے ملتا ہے، یعنی آپ سیدنا لکھوی خاندان کا، یہ مولانا جو محمد علی لکھوی تھے، ان کا جو سلسلہ ہے یہ سیدنا علی کے بیٹے تھے محمد بن حنفیہ، ان کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک اعلیٰ ایک سلسلہ ہے جو خاندان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامور بیٹے ہیں، بڑے بہادر بیٹے تھے ماشاءاللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا پنجاب میں 2 معروف ادارے تھے، ایک تو جن کا یہ زیادہ تر ٹائم دمشق میں گزرا ہے، ہاں جی، یہ محمد بن حنفیہ وہی ہے ایک تاریخ ہے ان کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں ذکر کر رہا تھا پنجاب میں 2 اس وقت بڑے ادارے معروف تھے، ایک تو اس لکھوی خاندان کا جامع محمدیہ کے نام سے تھا، تو یہاں جامع محمدیہ میں یہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ یہاں سے وہاں لکھو کے میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں، ملتان سے لکھو کا گئے، اور وہاں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، پہلے قرآن یاد کیا، جیسے ہمارے اسلاف میں ہوتا ہے، قرآن مقدس کو حفظ کیا، اور قرآن مقدس کو حفظ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں ابتدائی جو تعلیم ہے، کیونکہ وہ جو لکھوی جو خاندان ہے نحو سروں میں بڑے معروف تھے، وہاں مولانا محمد صاحب کے جو بھتیجے تھے مولانا عبد القادر لکھوی، وہ بہت بڑے نحو کے ماہر تھے، نحو کے اندر، صرف کے اندر، گرامر کے اندر مہارت تھی ان کو،
تو اس مدرسے میں رہ کر کے مولانا حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ جو گرامر ہے، ابتدائی جو تعلیم ہے، وہ انہوں نے کہ اچھی طرح ازبر کر لی۔ اچھا، پھر انہیں ایک شعرا سنا، ایک اور علاقہ تھا امرتسر میں غزنوی خاندان کا، ماشاءاللہ، جس میں مولانا عبداللہ غزنوی، آپ نے ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ بڑا معروف ہے۔ مطلب وہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جتنے اس وقت چشمے پھوٹ رہے تھے، اس سے فیض حاصل کیا ہے۔ تو وہاں ان کا مدرسہ تھا، مدرسہ غزنویہ سلفیہ کے نام سے۔ مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ غزنہ سے آئے تھے، تو وہ بھی کہ میاں صاحب کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ میاں صاحب کی ابتدائی تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں، عظیم نامور۔ تو ان کے پاس جا کر کے پھر انہوں نے حدیث کی جو کتابیں ابتدائی ہیں، بلوغ المرام ہے، ریاض الصالحین، خاص طور پر کہتے ہیں ریاض الصالحین ان سے پڑھی ہے، اور ان کے پڑھانے کا جو انداز تھا، خاص طور پر کہتے ہیں کہ وہاں جب میں گیا تو ان کی نماز بڑی عظیم اور تقوی شعاری اور خشوع سے کہ لبریز ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں جو لذت ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی آج تک وہ لذت نہیں حاصل ہوئی۔ بالکل حقیقت ہے، یہ تو ہمارے اسلاف نے باقاعدہ لکھا ہے کتب میں جی، کہ وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کی ان کی ایک نماز ہوتی تھی، بہت پھر خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اور یہ پورا خاندان، مولانا عبداللہ غزنوی، پھر عبدالجبار غزنوی، داود غزنوی جو خاندان ہے، یہ پورا خاندان جو ہے علمی بھی تھا، ساتھ سے اللہ سے للہیت تقوی والا تھا۔ تو یہاں سے میاں جو ہے انہوں نے ریاض الصالحین پڑھی اور دیگر کتابیں پڑھ کے پھر دلی کا سفر کیا ہے، اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 18 سال تھی، اور خود بھی اور اپنا چھوٹا جو بھائی تھا ان کا مولانا نور محمد، پھر دونوں وہاں سے یہ دلی کے طرف جا کے میاں صاحب سے جا کے کتب حدیث پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا، دہلی میں دوران تعلیم آپ کی رہائش کہاں تھی اور گزران کیسے کرتے تھے؟ جی، بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ مولانا عبد الوہاب ملتان سے دلی کس طرح پہنچے ہیں۔ وہاں دلی جا کر کے یعنی 2 مدرسوں میں پڑھے، محمدیہ میں، لکھو کھئی میں، اور پھر کہ امرتسر میں غزنوی سلفیہ سے، پھر وہاں علم کے زیور سے آراستہ ہو کر کے دلی میں پہنچے ہیں۔ اس وقت میاں صاحب کا جو علم کے بڑے چرچے تھے، یہ تقریباً 1885 کی بات ہے جب وہاں دلی پہنچے ہیں، اور لیکن وہاں جب پہنچے ہیں تو رہائش نہیں تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی طلباء کے لیے رہائش کے بڑے مسائل ہوا کرتے تھے۔ شیخ، اس دور میں انگریز کا مطلب غلبہ تھا، انگریز قابض تھا، تو اس دور میں اتنا شوق اور اتنا دین کے حاصل کرنے کا شوق دیکھیں کہ حالات مخدوش ہیں، لیکن دین کا جذبہ دیکھیں۔ تو وہاں میاں صاحب کے پاس پہنچے تو رہائش نہیں تھی، لیکن علم کی طرف تھی۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کہ انہیں کہنے لگے کہ ہم آپ سے پڑھیں گے۔ رہائش انہوں نے کہ قریب ایک مسجد تھی، مسجد حفیظ اللہ کے نام سے، وہاں انہوں نے رہائش رکھ لی، اور وہاں وہ نمازیں بھی پڑھایا کرتے تھے، اور ساتھ مشکات کا درس بھی شروع کر دیا، یعنی ساتھ پڑھتے بھی تھے میاں صاحب سے، اور پھر مشکات کا درس بھی شروع کر دیا۔ گزران پھر ان کا کیسا تھا کہ وہاں ایک کنواں تھا، دونوں بھائی کنویں سے پانی نکالتے تھے اور لوگوں کو پانی دیا کرتے تھے وضو کے لیے، نہانے کے لیے، اور لوگ بھی 12 آنے ان کو دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا یہ گزران تھا۔ اس 12 آنے پہ کیا ہے وہ اتنی مشقت، یعنی مشقت والی کے ساتھ ساتھ دینی اصول کو انہوں نے قائم رکھا ہے۔ پھر یہ تڑپ دیکھیے، ان 12 آنوں میں وہ اکثر کیا کرتے تھے، وہ کتابیں خرید لیا کرتے تھے، اور اپنا گزران گاجریں اور مولی جو ہے یہ لے آتے تھے، اس پر گزارا کر کے کتابیں کے لے کر کے، اور اس کو اپنا ذخیرہ بنایا اور ان کو اپنی کتابوں کے زینت بنایا، پڑھا۔ اور میاں صاحب بھی کے ساتھ بھی ان کے ساتھ وابستہ رہے۔ کتب حدیث جو ہیں ساری کی ساری یعنی میاں صاحب سے پڑھی انہوں نے، یعنی کتب ستہ جو ہیں، موطا ہے، ساری کتابیں انہوں نے میاں صاحب سے حاصل کی، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ۔ بھائی بھی ان کا جو نور محمد وہ بھی ساتھ تھے۔ تو یہ ان کا ایک یعنی گزران کا یعنی یہاں بیان کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یعنی ان کے اندر خودداری تھی، اور وہ یعنی کماتے بھی تھے، اور ساتھ اپنا جو تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رکھتے تھے۔ تو آج کل جو طلباء کے لیے اس میں بہت بڑا کیا ایک نصیحت بھی ہے، درس بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو شیخ مکرم، آپ
نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کا یہ تعلیمی سفر اور اس سفر میں جہاں جہاں انہوں نے حصول علم کے لیے کوشش کی وہ بیان کیا ہے، اور آخری جو بر صغیر میں سب سے بڑا چشمہ تھا علم کا، وہاں سیرابی کے لیے دیکھیں کہ علم کے سیرابی کے لیے شیخ محدث امام سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے پاس پہنچے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو دوسرا پانی پلانے کے لیے مشقت کرتے رہے ہیں، پانی وہ لوگوں کو پلاتے رہے ہیں، اس پانی سے جیسے ان کو کچھ جمع پونجی ہوتی تھی تو کتب بھی لے رہے ہیں اور دینی تعلیم کے حصول کو بھی ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیوں سے نوازا تھا، اور ایسی خودداری اللہ ہمارے آج کے نوجوانوں میں بھی پیدا فرمائے۔ تو شیخ مکرم، آپ اس طرح جو سلسلہ آپ بیان فرما رہے ہیں، اس میں حصول تعلیم کے بعد شیخ نے دینی خدمات انجام دینے کے لیے کس شہر کو مستقل طور پہ جو ہے مسکن بنایا اور وہاں انہوں نے کام کیا، اس پر بھی آپ وضاحت فرمائیں گے آپ قارئین کی؟ جیسا کہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ دلی میں رہ کر کے ان کے کافی لوگوں سے یعنی تعلقات بھی استوار ہوئے، اور مسجد میں وہ کام کرتے رہے۔ تعلقات کا سب وہ مشکات کا درس ہے، اس کے بعد پھر حافظ بننا کا جو سرائے بننا ہے حافظ، وہاں وہ آ گئے، اور پھر انہوں نے مستقل طور پر دلی رہنے کو ترجیح دی، ملتان پھر واپس نہیں آئے ہیں، وہاں دلی پھر رہ گئے، اور وہاں پھر ان کی شادی بھی ہو گئی۔ نور الہی نامی ایک شخص تھا، صندوق بناتا تھا وہاں، ان کی بیٹی محمدی بیگم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، اور وہیں پھر انہوں نے کیا ہے، دین کا جو کام ہے جو پڑھا تھا اس کو آگے پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ وہاں یعنی انہوں نے جو حافظ بننا کی جو مسجد تھی وہاں پڑھاتے تھے۔ اب انہوں نے فراغت کے بعد وہ خالی نہیں بیٹھے، کشن گنج کے نام سے ایک علاقہ ہے، وہاں انہوں نے اپنا ایک ادارہ بنا لیا تھا۔ اپنے استاد گرامی کی یعنی حیات کے اندر ان کی زندگی میں ہی انہوں نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا، دارالکتاب و سنہ کے نام سے، اور وہاں پھر انہوں نے وہاں جمعہ بھی پڑھایا کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تعلیم کا جو سلسلہ ہے، تدریس کا سلسلہ ہے، یہ بھی انہوں نے جاری کر دیا تھا، اور جمعے کا بھی یعنی ان کی جو تبلیغی جو خدمات ہیں وہ آپ دیکھیں کہ جمعے میں وہ ریاض الصالحین انہوں نے شروع کر دی تھی۔ ان کے شاگرد ہیں مولانا عبد الجلیل محدث سامرودی کے نام سے، بہت بڑے ہیں، وہ بھی محدث تھے۔ وہ کہتے ہیں میں پڑھنے گیا، میاں صاحب کا آخری دور تھا، تو میاں صاحب کے پاس مجھے داخلہ نہ ملا، میری عمر کم تھی، تو وہاں ایک بہت بڑے ایک ادیب تھے، وہ میاں صاحب کے شاگردوں میں مولانا عبدالعزیز میمنی کے نام سے، میمن مشہور ہیں، انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ صدر کے علاقے میں دارالکتاب سنہ میں چلے جائیں۔ وہ یہ صدروی کہتے ہیں، تو وہاں آپ ادارے میں چلے جائیں، آپ کو داخلہ مل جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں آیا تو مجھے داخلہ مل گیا، تو میں ان کا پھر کہتے ہیں کہ ریاض الصالحین کے ساتھ بڑا تعلق تھا، کیونکہ ریاض الصالحین انہوں نے پڑھی تھی عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ سے، وہ پھر انہوں نے جمعے میں شروع کر رکھی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جمعے میں ہر ایک حدیث پڑھتے تھے، پھر 1 گھنٹہ پورا کہ اس کی تشریح کرتے تھے، اور تشریح کے اندر پھر قرآنی آیات بیان کرتے تھے، حدیث نبوی بیان کرتے تھے۔ آج کل کے خطباء کے لیے بھی اس میں بہت بڑا ایک درس ہے کہ جو لوگوں کو قصے کہانیاں بیان کر کے وہ اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں، یا اسی طرح کہ وہ لوگوں کو ہنسا کے چلے جاتے ہیں، تو ہمارے جو اسلاف تھے قرآن و سنت بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک نصیحت ہے آج کے خطباء کے لیے بھی۔ ان کی تقاریر، ان کے خطبات جو ہوتے تھے وہ قرآن و سنت کے تو کہتے ہیں کہ ریاض الصالحین ختم ہوئی، پھر انہوں نے ترغیب و ترہیب شروع کر دی، یعنی جمعات کا جو سلسلہ ہے، اس طرح پھر ان کا جو صبح کا سلسلہ تھا، صبح کے وقت ترجمہ قرآن لازمی تھا، یعنی ہر نماز کے بعد، یعنی فجر کے بعد ہر روزانہ بلا ناغہ قرآن پاک شروع سے کرتے ترجمہ وہ کیا کرتے تھے۔ اس میں سارے کلاسوں کے طلبہ شرکت کرتے تھے، یعنی بلوغ المرام سے لے کر بخاری تک کے طالب علم اس میں کیا کرتے تھے، شرکت کرتے تھے۔ اس کے بعد تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا کرتا تھا۔ اس طرح انہوں نے کیا ہے یعنی تبلیغی اور یہ تعلیمی جو سلسلہ ہے یہ شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا لکھنے لکھانے کا بھی کام تھا، مشکات کی انہوں نے باقاعدہ شرح لکھی، یعنی مکتبہ جو وہاں کا جو فاروقی تھا وہاں وہ شائع ہوئی، حاشیہ جو ہے مشکات کا جو حاشیہ وہ شائع ہوا۔ اس طرح مکمل نماز کے نام سے وہ پوری نماز کا ایک انہوں نے طریقہ لکھا، اور دیگر کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ تو یہ ان کا ایک یعنی
تعلیمی تبلیغی اور تالیفی جو سلسلہ ہے یہ رہا، یعنی دین کے ساتھ ان کا گہرا ایک تعلق رہا ہے جب تک وہ زندہ رہے، حیات رہے۔ ماشاءاللہ۔ شیخ مکرم مولانا عبدالوہاب ملتانی رحمہ اللہ کے معروف اساتذہ کرام اور تلامذہ کے بارے میں آپ قرآن سنہ کے ناظرین کو جی یہ بڑا اہم سوال ہے آپ نے کیا ہے، جو بیان کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم بیان کر رہے تھے کہ ملتان سے ابتدا کی ہے، یہاں کے جو اساتذہ ہیں وہ تو اتنے معروف نہیں تھے، یعنی ناظرہ جو پڑھا ہے ان کا نام بھی نہیں ملتا ہے، باقی لکھوں کے میں گئے، وہاں سے انہوں نے مولانا محمد لکھوی اور اسی طرح مولانا عبدالقادر لکھوی سے پڑھا ہے، یہ آپ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح جب امرتسر گئے ہیں تو وہاں مولانا عبداللہ غزنوی اور ان کے بیٹے شیخ محمد عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ سے ڈائریکٹ پڑھا ہے؟ ہاں ڈائریکٹ پڑھا ہے، ریاض الصالحین پڑھا ہے، اور اس طرح ان کے بیٹے عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ ان سے پڑھا ہے، اور پھر یہاں سے میاں صاحب کے پاس انہوں نے کیا ہے ساری تعلیمی سلسلہ پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا منصور الرحمان یہ علامہ شوکانی کے شاگردوں میں ہیں، ایک واسطے سے مولانا شوکانی کے یہ شاگرد بھی بنتے ہیں، یعنی اجازت الروایہ میں مولانا منصور الرحمان کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ آپ کے معروف اساتذہ ہیں جن سے آپ نے کیا ہے یہ علم کو حاصل کیا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں تو بہت تعداد ہے، آپ کے شاگردوں کی تعداد بکثرت ہے، ان میں جو نامی گرامی ہیں، جو نمایاں نام ہیں، ان میں علامہ عبد الجلیل المحدث السامرودی کے نام سے معروف تھے، بہت بڑے مصنف تھے، اور یہ ان کا جو ہے یعنی علمی جو کام ہے فیضان بڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی رحمہ اللہ جو بعد میں اوکاڑا آ گئے تھے جب محمدیہ اوکاڑا میں پڑھاتے رہے، اسی طرح مولانا عبدالقادر ساروی رحمہ اللہ جن کے فتاوی سارویہ ہے، اور اسی طرح عبدالعزیز میمن جی وہ بھی ان کے تلامذہ میں، مولانا محمد صورتی، اور یہ برِ صغیر میں دو اہل حدیث کے ثبوت تھے جو ادب کے بہت بڑے ستارے تھے، یعنی لغت کے اور ادب کے بہت بڑے امام، عرب و عجم میں۔ آج بھی عرب میں ان کا بڑا نام ہے، بلکہ مصر کی جو یونیورسٹی ہیں ان میں مولانا عبدالعزیز میمن کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بہت بڑے ادیب تھے۔ بلکہ ان کا ایک واقعہ بیان کیا مجھے پروفیسر ریاض الرحمان صاحب ملتان میں حیات ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو عبدالعزیز میمن کے پاس ابو دلفہ ایک ادیب تھا، اس کے بارے میں نے پوچھا کہ مجھے ان کا ترجمہ نہیں مل رہا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پینسل پکڑی تو کاغذ نہیں تھا، تو میرے کیا ہے جو قمیض تھا اس پر کہ پورا نسب لکھ دیا انہوں نے، اتنا ان کا حافظہ تھا عبدالعزیز میمن کا کہ وہ عربی ادب کے کتنے ماہر تھے۔ اسی طرح صوفی عبداللہ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ کے جو بیٹے تھے یہ بھی آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ اس طرح اوڈ برادری مولانا عبداللہ اوڈ وہ بھی آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے جو بیٹے عبدالستار سلفی، عبدالواحد سلفی، یہ بھی آپ کے کیا ہیں شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جی شیخ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے اسلاف صرف نحو میں، منطق میں، گرامر میں، علم بیان میں، علم مدی میں، اسی طرح فقہ الحدیث، فقہ القرآن میں اتنی مہارت تامہ رکھتے تھے جی اور بہت بڑا شہرہ اور نام تھا، اور آج ہمارے جامعات میں تو بالکل ہی آج شیخ یہ ذوق نہیں رہا، ایک تو ذوق نہیں ہے یعنی طلباء کے اندر، اور دوسرا جو ہے آج کل سوشل میڈیا نے بھی طلباء کا جو بیڑا گرک کیا ہے، طلباء جو ہیں اس طرف توجہ زیادہ ہے اور دین کے حصول کی طرف توجہ کم ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، غنیمت جانتے ہوئے وہ اس دین کی طرف متوجہ ہو کر کے اس دین کو سیکھیں اور سلف کی تراث کو یاد کریں، اس طرف ٹائم لگائیں، وقت لگائیں، لیکن وقت وہ ضائع کرتے ہیں۔ تو میں طلباء کو اس پلیٹ فارم پر یہی نصیحت کروں گا کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے اسلاف کی طرح خوب محنت کریں۔ آج وہ بھی محدث عبدالحق بن سکتے ہیں، محدث عبدالطواب بن سکتے ہیں، محدث عبدالوہاب بن سکتے ہیں۔ اللہ اس طرف ان کو توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ مکرم احیاء السنہ کے حوالے سے مولانا عبدالوہاب ملتانی ثم دہلوی الصدروی رحمہ اللہ کے کچھ ایسے واقعات ناظرین کو بیان فرمائیں جو دلوں کو منور اور روشن اور گرما دیں، احیاء سنہ کے لیے ان کے واقعات کچھ۔ اللہ اکبر۔ اصل جو
ایک مسلمان کا تعلق ہے دین کے ساتھ وہ یہی ہے کہ اس دین کا احیاء کرے، رسول کریم کے جو فرامین اس نے پڑھے ہیں ان کو زندہ کرے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بلوغ المرام سے لے کر کے بخاری تک پڑھتے تو ہیں، لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، انہیں سوئے کے آئے ہیں، سوئے چلے گئے ہیں۔ لیکن اس دور کے جو علماء تھے ان میں بڑا جذبہ ہوتا تھا، تو ان میں مولانا عبد الوہاب دہلوی رحمہ اللہ کا نمایاں نام ہے۔ انہوں نے واقعی جو ہے سنت کو زندہ کیا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنن برے صغیر کے اندر مردہ تھی ان کو زندہ کیا ہے۔ بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ مولانا عبد الوہاب پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے علی الاعلان عیدگاہ میں آ کے نماز پڑھائی ہے۔ اس سے پہلے جو اہل الحدیث تھے وہ مساجد کے اندر کیا ہے وہ پڑھا کرتے تھے، یعنی عیدین مساجد میں پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک سنت کو زندہ کیا ہے۔ اس طرح خواتین کو کیا ہے پابندی تھی، خواتین کے پڑھ ہی نہیں سکتی، تو خواتین کو بھی کیا انہوں نے کیا اجازت دی کہ وہ عیدگاہ میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ جیسے ہمارے پاکستان میں برے صغیر کے ممالک میں جی خواتین کے لیے خواتین پر پابندی لگاتے ہیں، یہ ان کا کیا تشدد ہے۔ حالانکہ خواتین کو یہ ہمارے مطلب ہے کہ نصف آبادی سے زیادہ خواتین پر مشتمل ہے۔ جب آپ ان کو جماعت سے دروس سے ان خطبات سے محروم رکھیں گے تو وہ بچوں کی کس طرح نہیں کر سکتے۔ رسول کریم کے دور میں مساجد میں خواتین نماز پڑھا کرتی تھیں، باقاعدہ عید پڑھا کرتی تھی، بلکہ آپ حکم دیا کرتے تھے۔ سیدہ ام عطیہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی حکم کرتے تھے کہ ہم خواتین کو نکال کر کے عیدگاہ میں لائیں، اور اس لیے آج دیکھیں حرمین شریفین میں خواتین الحمدللہ وہاں یعنی عبادات کرتی ہیں، تو یہ یعنی بعض الناس کا تشدد ہے خواتین پر۔ المیہ دیکھیں بازار میں جائے تو ٹھیک ہے، پارکوں میں جائے تو ٹھیک ہے، لیکن مساجد میں کی پابندی لگا دی ہے، جمعہ نہیں پڑھ سکتی ہیں، عید نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ شرعی دلائل موجود ہیں۔ اور یہاں کہتے ہیں یہاں فتنے کا کیا اندیشہ ہے؟ یہاں فتنے کا اندیشہ کیا ہے؟ مساجد کے اندر فتنہ ہے اور پارکوں کے اندر اور دیگر کیا ہیں علاقوں میں وہ فتنہ نہیں ہے۔ تو بہرحال مولانا نے یہ ایک کام کیا کہ عیدین کا سلسلہ شروع کیا خواتین کو، اور اس کے علاوہ جو سب سے جو بڑا ان کی جو آپ سمجھے ان کا جہاد ہے گائے کی قربانی کا ہے۔ یہ اس دور میں یہ ایک یعنی برے صغیر میں علماء قربانی تو کرتے رہے ہیں، مسلمان قربانی کرتے رہے ہیں، لیکن جب یہ 1920 یا 22 کو یہ خلافت کا جو یہاں ایک سلسلہ شروع ہوا، یعنی جس کو کیا کہتے ہیں یہ جو ترکی کے یعنی خلافت عثمانیہ کے لیے انہوں نے ایک یہاں سے ایک خلافت کا جو کیا کہتے ہیں تنظیم شروع کی، اس کے تحت مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں اتحاد ہوا۔ انہوں نے جو خلافت کے جو علمبردار تھے کچھ علماء انہوں نے کہا مسلمانوں کو کہا کہ آپ نے قربانی نہیں کرنی، ان قربانی پہ پابندی لگا دی، اور پھر انہوں نے درخواست پیش کی وائسرائے ہند کو کہ قربانی پر مکمل پابندی لگائی جائے، گائے کی قربانی پر۔ تو مولانا رحمہ اللہ نے کہا کہ قربانی پر کس طرح پابندی لگ سکتی ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے گائے کی قربانی جو ہے۔ انہوں نے پھر علی اعلان وائسرائے نے کہا کہ ہم دیکھیں گے اگر کوئی قربانی کرتا ہے پھر تو ہم پابندی نہیں لگا سکتے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر ہم آئندہ سال کے لیے پابندی بالکل لگا دیں گے، کوئی اس کو قربانی گائے کی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن مولانا نے کیا ہے کمر بستہ ہوئے اور انہوں نے کیا ہے دو گائے خریدی اور قربانی کرنے کے لیے وہ آئے، لیکن کیا ظالموں نے کیا کیا، اپنے لوگوں نے ان کی ایک گائے کیا ان کے ہاتھ سے چھڑا کے ان کو بھگا دیا، اور دوسری گائے کے مشکل ان نے قابو کی، اور جس کو کسائی تھا اس کو بھی بھگا دیا۔ مولانا نے اپنے ہاتھ سے الحمدللہ میدان میں عید کے بعد قربانی کیا اس کی، اور پھر گوشت کیا ہے وہ اپنے جو چھکڑا لیا اور چھکڑا لے کر کے آ رہے تھے، ظالموں نے کیا کیا بیل کو بھی بگا دیا، اور جو چھکڑا تھا اس کا ایک جو پہیہ ہے وہ بھی کیا ہے کھول دیا۔ اب مولانا نے خود کیا ہے وہ گوشت اپنے کندھے پہ رکھا، کچھ کے شاگردوں کو بلایا، پھر اور آ کر کے تقسیم کیا، یعنی استقامت فی الدین اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور سنت کو زندہ کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وائسرائے نے پوچھا، تفصیل پوچھی کہ اس سال قربانی ہوئی ہے، تو لسٹ میں نام تھا مولوی عبد الوہاب کا، کہ صرف ایک ہی شخص ہے اس نے قربانی کی ہے یعنی دلی کے اندر، وہ کون ہے؟ مولانا عبد الوہاب ہے۔ انہوں نے لکھ دیے کہ یہ قربانی پر میں پابندی نہیں لگا سکتا ہوں، جب قربانی کر رہے ہیں پھر قربانی پر پابندی کس طرح لگا سکتا ہوں؟ یہ ان کا میں سمجھتا ہوں جہاد ہے کہ انہوں نے کیا ہے اس سنت کو بھی جاری رکھا۔ اس طرح اور بھی کافی سارے ان کے واقعات ہیں۔ جیسے
مطلب ہے کہ بیوگان کے نکاح کا جی بیوگان کا نکاح ہے، اور طلاق کے جو مسائل ہیں، جی جی ان طلاق کے بعد خواتین کو گھر میں رکھا کرتے تھے اور آگے کیا ہے ان کو شادی نہیں کرنے دیا کرتے تھے برِ صغیر میں، تو انہوں نے کیا ہے اس کو بھی سنت کو جاری کیا، بلکہ اپنے بھی کے متعدد نکاح کیے ہیں۔ مولانا کے تقریباً کیا 11 نکاح تھے، یعنی مختلف بیوگان سے مختلف ادوار میں، کوئی جو بیوی فوت ہو گئی ہے اس کی جگہ پھر، تاکہ جو ہے یہ جو سلسلہ سنت کا ہے اس کو وہ جاری ساری رکھیں۔ تو ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نکاح بھی بیوگان سے کیے۔ ہاں جی ایسے ہی ملتا ہے، مولانا عبدالستار صاحب کے بھی کیا ہے اس طرح متعدد نکاح تھے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی ایک دینی خدمت ہے کہ سنت کو زندہ کیا ہے۔ شیخ مکرم برِ صغیر میں شیخ محمد بن عبد الوہاب الصدروی رحمہ اللہ ملتانی رحمہ اللہ غرباء اہل حدیث تنظیم بنانے کی، انہوں نے غرباء اہل حدیث تنظیم بنائی ہے، تو کیا ضرورت پیش آئی تھی یہ تنظیم بنانے کی، اور اس تنظیم کے بنانے کے مقاصد جلیلہ کیا تھے؟ مین جو مقصد تھا یہی ہے، سنت کا احیاء تھا، کیونکہ جیسا کہ میں کر رہا تھا برِ صغیر کے اندر جو سنن تھیں، جو قرآن و سنت میں جو ہم پڑھتے تھے یا جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اس دور میں پڑھتے تھے، دیکھتے تھے کہ ان کا ظہور نہیں ہو رہا، تو اس مقصد کے لیے انہوں نے 1313 ہجری میں 1313 ہجری میں غرباء اہل حدیث کے نام سے ایک تنظیم قائم کی۔ اصل میں انہوں نے کیا اس پہ ایک نصیحت فرمائی، اور وہ حدیث جو ہے آتی ہے کہ بدأ الاسلام غریباً وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، اس حدیث کو مد نظر رکھا، اور اسی سے کیا ہے لفظ سے غرباء جماعت اہل حدیث کے نام سے جماعت قائم کی، اور کہا کہ تم خود ہی کیا ہے اس پہ کسی کو امیر مقرر کر دو۔ پھر لوگوں کا اصرار ہوا کہ آپ کے بغیر کیا ہے اس جماعت کو ہم کس طرح چلا سکتے ہیں، لوگوں کے اصرار پر پھر کہ ان کو امیر مقرر کیے گئے۔ آپ باقاعدہ پہلے امیر ہیں؟ پہلے امیر جو ہیں غرباء اہل حدیث کے مولانا عبد الوہاب ہیں، تقریباً 23 یعنی اپنی زندگی میں 23 سال جو ہے انہوں نے اس جماعت کی جو امارت کو سنبھالا ہے، اور یہ ان کے مقاصد یہی تھے کہ سنت کا احیاء کیا جائے، کیونکہ اس حدیث میں بعض الفاظ میں کہ غرباء کون ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں نا غرباء وہ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ندار ہیں، کلاش ہیں، غریب غرباء ہوں گے، لیکن غرباء کا معنی یہ حدیث میں جو ہے کہ جو سنت مردہ ہونے کے بعد سنت کو زندہ کرنے والے ہیں، ان سنت کے احیاء کے لیے کام کرنے والے ہیں، وہ جماعت غرباء۔ تو ان کا مین جو مقصد یہی تھا کہ سنن کا احیاء کیا جائے، اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں ان کو عام کیا جائے، اور اسی طرح نفاذ اسلام بھی ان کا ایک مقصد تھا کہ اسلام کا نفاذ ہو، کیونکہ اس دور میں انگریز کا دور تھا، تو اس میں بھی لوگ کیا ہے وہ اعلان وہ عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ منظم ہو کر کے کام کریں اور ایک جماعت کے تحت کام کریں تاکہ یہ سلسلہ جو آگے بڑھا جائے۔ تو باقاعدہ وہ کیا کرتے تھے اس پر بیعت لیا کرتے تھے، یعنی لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ آج بھی یہ سلسلہ غرباء اہل حدیث میں بیعت کا یہ موجود ہے، یہ پاکستان اور ہندوستان میں یہ نظام جو موجود ہے۔ شیخ مکرم شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ کی صحافتی جو خدمات ہیں اللہ اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ جی یہ بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے کہ مولانا کا یعنی تدریسی، تعلیمی، دینی، تبلیغی شوق کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی اچھا ذوق تھا، جیسے کتابیں بھی لکھتے رہے، اور ایک جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا وہ رسالے کا اجرا تھا، یعنی ایک انہوں نے رسالہ اہل حدیث کے نام سے شائع کیا، لیکن اہل حدیث رسالہ پہلے نکل رہا تھا امرتسر سے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کا، تو بڑا وہ ایک جاندار رسالہ تھا، تو ان کے کہنے پر انہوں نے پھر اپنے رسالے کا نام ہمدرد اہل حدیث رکھ لیا، پہلے اہل حدیث رکھا تھا پھر ہمدرد اہل حدیث رکھ لیا، لیکن اس کی جو ہے ڈکلیریشن نہیں لی تھی، تو پھر انہوں نے پھر ایک نام اور بدل لیا صحیفہ اہل حدیث کے نام سے، جو آج تک چل رہا ہے، جو آج تک جو ہے تقریباً میرے خیال میں سب سے قدیم رسالہ ہے، سب سے پرانا، یعنی 100 صدی سے زیادہ کا اس کو عرصہ جو ہے، ہاں جی ایک مطلب یہ ہے کہ 100 سال سے زیادہ کیس وہ رسالے کو ہو چکا ہے، اور یہ رسالہ کیا ابھی بھی کیا ہے وہ کراچی میں اور چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ صحیفہ جو اہل حدیث ہے اس میں مختلف مضامین لکھا کرتے تھے، احیاء سنہ کے حوالے سے، درس قرآن کے حوالے سے، اور اس کے جو ابتدائی ایڈیٹر ہیں مولانا خود بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ عبدالجلیل سامرودی رحمہ اللہ یہ بھی ایڈیٹر رہے ہیں اس رسالے کے، اور یہ ایک عظیم رسالہ ہے، آج بھی الحمدللہ کراچی میں یہ مولانا عبدالجبار سلفی اور دیگر ان کے بعد جو ان کے جو بیٹے ہیں عبید اللہ
سلفی حافظہ اللہ یہ رسالے کو لے کر کے چل رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ ایک اچھا رسالہ ہے جماعت کی پرانی فائلیں دیکھی ہیں میں نے، ان فائلوں میں جو تقریباً 60 کے اشرے اور تقسیم کے بعد کی فائلیں، جی جی ان فائلوں میں بہت زیادہ قیمتی مواد ہے، ان کے اندر تاریخ ہے، اس کے اندر بڑے اہم مسائل پر ہمارے بر صغیر کے چوٹی کے علماء کے مضامین ہیں۔ جی جی جیسے ہمارے جنگ شورکوٹ کے درمیان ایک بدھوانہ آتا ہے، جی جی اور شیخ آپ کے علم میں ہوگا کہ بدھوانے کا ایک مناظرہ بھی مشہور ہے، شیخ رئیس المناظرین مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ کا جی جی مناظرہ احناف کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس بدھوانے کے ہمارے ایک بہت بڑے عظیم عالم دین ہوتے تھے مولانا صدیق بدھوانہ، جی جی ان کے مضامین بھی اس دور میں جی جی اس رسالے کے اندر بہت بڑے بڑے علماء کے مضامین چھپتے تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان مضامین کو کتابی شکل میں شائع کیا جائے، یعنی صحیفہ والے جو ساتھی اگر ہمارے اس پلیٹ فارم سے سن رہے ہیں تو جو پرانے جو مضامین ہیں ان کو وہ کمپوز کر کے کتابی شکل میں اگر لے آئیں تو بہت بڑے علمی خزانہ ہے۔ خود مولانا عبد الوہاب کے جو مضامین ہیں یا مولانا عبدالستار رحمہ اللہ کے مضامین ہیں، اگر وہ شائع ہو جائیں تو یہ بہت بڑا ایک علمی کام ہوگا۔ شیخ مکرم مولانا عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اخلاق، ان کی اعلیٰ کردار اور ان کی اس دین سے لگاؤ اور محبت کے کچھ واقعات لوگوں کو بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں، تاکہ ہمارے اندر وہ ان کی اخلاق کو دیکھ کر جذبہ پیدا ہو۔ مولانا رحمہ اللہ سنت کے بڑے شدائی تھے، سنت کے ساتھ ان کا بڑا ایک والہانہ کا تعلق تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی محبت تھی، حدیث کے ساتھ بڑی محبت تھی، پھر انتہائی یعنی جیسے حدیث پڑھتے ہیں نا تو ان کے دل میں بڑی نرمی پیدا ہو گئی، صبر، نرمی اور برداشت اور دیگر جو صفات ہے یعنی اخلاقی جو صفات تھیں ان کے اندر موجود تھیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسجد تھی حافظ بننا والی، یہاں یہ جماعت کروایا کرتے تھے، تو اس یعنی مسجد میں کچھ ایسے شر پسند لوگ تھے کہ جنہوں نے شر پھیلائی اور وہ کٹر حنفی تھے۔ اچھا، انہوں نے مولانا کے خلاف کیا ہے بہت ساری کیا ہے باتیں کی اور مولانا کو یعنی تنگ بھی کرتے تھے۔ مولانا حج پہ گئے ہوئے تھے تو مولانا کی جو کتابیں تھیں انہوں نے کہ کنویں میں ڈال دی، کیونکہ جمع پونجی ساری ان کی یہی تھی۔ ہاں جی، یعنی یہ جو کتابیں جو 12 آنے ان کو ملتے تھے نا، ابھی زمانہ طالب علمی کا دور، ان 12 آنوں میں پیسے کتابیں لے کر کے وہ خریدتے تھے، خرید کر کے رکھتے تھے، پڑھتے تھے، وہ کتابیں انہوں نے کیا کنویں میں ڈال دی، اور جب مولانا کو پتہ چلا اور جب واپس آئے انہوں نے بڑا کہ افسوس کیا، اور وہ دیکھ کر کے انہوں نے کتابیں کچھ نکالیں، کچھ تو ضائع ہو گئی، اور پھر وہاں رو پڑے، یعنی یہ ان کی کتابیں زیور تھی، ایک یعنی علمی خزانہ تھا، تو یہاں انہوں نے پھر صبر کیا ہے، یعنی صبر تحمل کے ساتھ کام لیا ہے، اور لوگوں کو کیا ہے کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا ان کو دعائی دی ہے کہ اللہ ہمیں کیا اور عطا فرمائے گا۔ اس طرح کے واقعات اور بھی ہیں کہ بعض شر پسندوں نے قتل کے حملے کیے ان پر، داڑھی موڑنے تک گئے، یعنی استقامت کا کہ مظاہرہ کیا، اور بعض لوگوں نے کیا ہے ان کے ساتھ قتل کے منصوبے۔ ایک واقعہ آتا ہے مولانا رمضان سلفی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بہت اچھا عمدہ کتاب ہے، یہ مولانا عبد الوہاب دہلوی اور ان کا خاندان، یہ مولانا یہ رمضان سلفی تھے رحمہ اللہ، ہمارے دوست تھے، اور وہ اصل میں تھے تو یعنی عام مزدور آدمی تھے، لیکن ان کو علم سے بڑا کا تعلق تھا، یعنی مڈل پاس تھے، لیکن کتابیں خرید کر کے پڑھنا ان کا ایک مشغلہ تھا، پڑھتے وہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک رائٹر بن گئے۔ شیخ مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ، مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ، وہ بھی ان کا کیا کرتے تھے بڑا تذکرہ کرتے تھے، انہوں نے کتاب لکھی اس خاندان پر، ایک کتاب لکھی انہوں نے اللہ کے 4 ولی کے نام سے، اس کے بعد یہ ضخیم کتاب لکھی اس خاندان کا پورے جو خاندانی جو ان کو ان کے خاندان کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ اور محبت تھی، یہ خود بھی غرباء الحدیث کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، وابستہ تھے، اور انہوں نے پھر اس خاندان کی جو خدمات ہے اس کتاب میں لکھی ہیں۔ یہ ضخیم کتاب ہے، 400-500 صفحات پر یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس میں انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک انسان تھا، اس نے قتل کا منصوبہ بنایا مولانا صاحب کہ وہ آئیں گے گزریں گے تو ان کے کہ میں لوہا ماروں گا اور مر جائیں گے، لیکن
مولانا صاحب رحمہ اللہ اس وقت نہیں آئے، لیکن مولانا کی تبلیغ سے وہ بندہ اہل حدیث بن گیا، جو قاتل تھا۔ شیخ مکرم الحمدللہ آپ نے شیخ کے حالات وغیرہ پر بہت روشنی ڈالی ہے، تو شیخ مکرم کے اخلاق کے اور ان کے کردار اور ان کے کریمانہ مشفقانہ جو ان کا اخلاق تھا اس پر تو لب شیء فرمائیں تاکہ احباب کو آگاہی حاصل ہو۔ مولانا عبد الوہاب دہلوی رحمہ اللہ اخلاق عالیہ کے مالک تھے، جیسے انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھی اس پر عمل کیا، حدیث کے اندر جو جو چیزیں آتی تھیں وہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کے اندر سنت کا اپنانے کا جذبہ، سنت سے محبت اور نبی کریم کی جو متروکہ سنن تھی ان کے ساتھ والہانہ محبت پیدا ہوئی، ساتھ ان کے اندر اخلاق عالیہ اعلیٰ کردار بھی پیدا ہوا، صبر، تحمل، برداشت، ایک چیزیں بھی ان کے اندر پیدا ہوئیں۔ اس بارے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ ایک واقعہ جیسا کہ ہم عرض کر رہے تھے ان کی زمانہ طالب علمی کا، کہ حافظ بننا جہاں وہ سرائے تھے وہاں وہ مسجد میں جب وہاں نمازیں پڑھاتے تھے تو ان کے مقتدین میں جماعتیوں میں احناف بھی تھے اور کٹر حنفی تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے مولانا کی جمع کردہ جو کتابیں تھیں، مولانا موجود نہیں تھے، ان کی عدم موجودگی میں جو ساری کتابیں اٹھا کر کے کنویں میں پھینک دی، اور حتیٰ کہ جو بتایا جاتا ہے کہ مولانا عبد الجلیل سامرودی کہتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں وہ کنواں کے ایک مرتبہ ہم گزر رہے تھے تو مولانا رک کر کے وہ ٹھہرے اور کہا کہ یہ وہ کنواں ہے کہ جس کے اندر میری کتابیں پھینکی گئی تھی، اور مولانا ابدیدہ ہو گئے، بھولے نہیں۔ بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ کہتے ہیں ہماری جمع پونجی تھی، یہ ہمیں جو معاوضہ ملتا تھا 12 آنے، ان کی میں کتابیں خرید لیا کرتا تھا، یہ کتابیں کہ انہوں نے کہ ظالموں نے ضائع کر دی، اور پھر اس پہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی طرح ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، مارنے کی کوشش کی گئی، داڑھی کو نوچنے کی کوشش کی گئی، اور حتیٰ کہ ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا قتل کرنے کے منصوبے پہ چھپا ہوا تھا، اور وہ مولانا اس دن نہ آ سکے، لیکن وہ مولانا کی تبلیغ سے اور آپ کے درس سے متاثر ہو کر کے وہ اہل حدیث بن گیا، یعنی کافر اہل حدیث میں آ گیا۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ اس طرح میں آپ کو قتل کرنے کے لیے چھپا ہوا تھا، لیکن آپ نہیں آئے، آپ بچ گئے، تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے سوری کرتا ہوں۔ تو مولانا نے صبر کا مظاہرہ کیا، کہا کہ میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس قسم کے جو واقعات ہیں صبر و تحمل کے، اور اسی طرح سنت کو زندہ کرنے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ شیخ صاحب، اس سے ہمیں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے نا کہ اسلاف، جتنے بھی اسلاف ہمارے گزرے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو بالاولیٰ قبول کرتے تھے، اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، جو احادیث پڑھتے تھے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ جو سب سے بڑا ہمارے بر صغیر میں داعیہ بنا ہے دعوت و تبلیغ کا، وہ یہی بنا ہے۔ میں اس موقع پر جو مولانا عبد الجلیل سامرودی نے جو مضمون لکھا ہے، جس کو رمضان سلفی صاحب نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اس میں بڑے واقعات ہیں، تو یہ مضمون پڑھنا چاہیے ان طلباء کو، خاص طور پر اس میں بڑے واقعات انہوں نے درج کیے ہیں، یعنی زمانہ طالب علمی سے لے کر کے آخر تک جو ہے انہوں نے اچھا یعنی پوری ہسٹری بیان کی ہے۔ یہ ایک اہم مضمون ہے جو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں مولانا کا کردار اور اس طرح اعلیٰ جو ان کی صفات تھیں ان پر روشنی کیا ڈالی گئی ہے۔ دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے بر صغیر کے جتنے بھی اسلاف تھے ان کو کتابوں کے ساتھ بڑا شغف تھا۔ جیسے ہمارے رئیس المناظرین مولانا ثناء اللہ عمر فقی رحمہ اللہ، جی ان کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا، بہت بڑا ظالموں نے وہ ہجرت کے دوران چلا دیا۔ ایسے اسی طرح شیخ ہمارے ابو طیب اپنا شمس القدیانوی رحمہ اللہ، مولانا حنیف بجانی رحمہ اللہ، میں ان کا ذکر خیر کر رہا تھا کہ بہت بڑا ان کی نایاب کتابوں کا تقسیم ہند کے موقع پر ضائع ہو گیا۔ اسی طرح شیخ ہمارے بھوپال کے نواب صاحب ہیں، ان کی بہت زیادہ محبتی کتابوں کے ساتھ، اللہ جزائے خیر دے دار ابی طیب کو کہ ان کے تراث الحمدللہ دوبارہ وہ شائع کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ مکرم، آپ مولانا عبد الوہاب رحمہ اللہ کی آل اولاد کے بارے میں مختصراً احوال بتائیں تاکہ سامعین ان کی اولاد کے بارے میں آگہی حاصل کر سکیں۔ مولانا رحمہ اللہ نے مختلف ادوار میں تقریباً 11 شادیاں کی تھیں،
یعنی جیسا کہ کوئی فوت ہو گئی اور یا اس کو پھر کیا ہے اس کی جگہ پھر اور شادی کی، اور ایک سنت کو بھی زندہ کرنے کے لیے انہوں نے شادیاں کی تھی متعدد، یعنی کیونکہ برِ صغیر میں یہ رواج نہیں تھا یعنی بیوہ کے ساتھ کے شادی کرنے کا، متعلقہ جو تھی اب وہ کیا اسی حالت میں مر جاتی تھی بیچاری، تو مولانا نے سنت کو زندہ کیا، اس لیے متعدد شادیاں کی۔ شیخ مکرم، آپ کی بات سے ایک بات ذہن میں آئی ہے، جیسے آپ اپنا فرما رہے تھے کہ ان کے شاگرد مولانا عبدالقادر حصاری رحمہ اللہ، جی ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جہاں رہائش پذیر تھے، ان کے مقتدی اور ان کے وہ حلقہ احباب جو تھا وہ خصوصاً یہ اور وغیرہ برادری راجپوت کے لوگ تھے، ان کے ہاں بھی دوسری یہ بیوہ کی شادی نہیں کرتے تھے، بڑی تو انہوں نے بڑی زبردست تحریک چلائی اور بیوگان کے نکاح کرائے، اور بحمدللہ استاد گرامی کے نقش قدم الحمدللہ۔ تو اس میں پھر متعدد ان کے کیا اولاد تھی، تقریباً 9 بیٹے تھے، 6 بیٹیاں تھیں، اور کثیر العیال تھے، اور بیٹوں میں جو معروف نام ہیں، جو علماء جو بنے ہیں ان میں نمایاں جو نام ہے مولانا عبدالستار محدث دہلوی، بہت بڑے ایک نام ہے ان کا، اور میں اس کی طرف آ رہا ہوں، اسی طرح مولانا عبدالغفار دہلوی، اور اس طرح مولانا عبدالواحد سلفی دہلوی، یہ آپ کے جو بیٹوں میں نمایاں ایک نام ہے جن کی نقش قدم پر چل کر کے دین کی خدمت کی ہے، تو یہ جو خاندان ہے اس کی بڑی خدمات ہیں۔ تو آپ کے بعد یعنی مولانا کی وفات کے بعد، مولانا تقریباً 1932 کو آپ کی وفات ہے، 1932، اور 1932 کے بعد کیا ہے مولانا عبدالستار جماعت غرباء کے پھر امام بنتے ہیں، یعنی بیعت کا سلسلہ ہے، غرباء حدیث کے امام بن گئے، اور اس کے بعد کیا ہے جب تقسیم پاکستان ہوا ہے، یعنی تقسیم ہند ہوئی ہے، پاکستان الگ ہوا ہے، ہندوستان الگ ہوا ہے، اس موقع پر پھر انہوں نے ہجرت کی ہے مولانا عبدالستار، جی وہ ہجرت کر کے کراچی آ بسے ہیں۔ دوسرے جو بیٹے تھے وہ بھی آنا چاہتے تھے، عبدالواحد سلفی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ادھر رہ جائیں، تو ایک بیٹے جو ہیں وہ وہاں رہ گئے، مولانا عبدالواحد، وہ ہند کے امیر بن گئے، یعنی غرباء اہل حدیث کا سلسلہ ہند میں انہوں نے چلایا، بلکہ آج تک چل رہا ہے، یعنی دارالکتاب سنہ جو صدر بازار میں جو آج بھی مدرسہ موجود ہے، اور وہاں ان کے بیٹے ہوتے ہیں مولانا عبدالماجد سلفی صاحب، وہ سلسلے کو الحمدللہ جاری و ساری کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بلکہ کہتے ہیں کہ 15 مدارس ہیں، یعنی بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر تقریباً مولانا کے دور میں ہی 15 مدارس تھے جو چل رہے، شاخیں چل رہی ہیں غرباء اہل حدیث کے تحت۔ تو مولانا عبدالستار رحمہ اللہ ہجرت کر کے وہ پھر پاکستان یعنی کراچی میں آ بسے تھے، یہاں آ کر کے انہوں نے دین کی بڑی خدمات کی ہیں، اور قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر ستاریہ کے نام سے، فوائد ستاریہ، بلکہ سورہ فاتحہ کی ایک جاندار انہوں نے تفسیر لکھی ہے، وہ بھی کہ چھپی ہوئی ہے۔ پھر قرآن میں یعنی قرآن کی خدمات کے علاوہ صحیح بخاری پر انہوں نے نصر الباری کے نام سے شرح لکھی ہے، اور دیگر اور بھی کافی سارے کی ہیں، 20 سے زائد ان کی کتابیں کے ہیں، نایاب کتابیں کے موجود ہیں۔ شیخ مکرم، ان کے جو بیٹے ہیں ہمارے استاد گرامی، ماشاءاللہ آپ بھی شامل تھے اس میں، وہ مدینہ میں جو سلسلہ ہوا ہے، جی تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کی سندھی میں وہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ جی سندھی زبان کے اندر، دیگر یعنی زبانوں کے اندر اس کا جو ترجمہ ہوا ہے، تو میں بیان کر رہا تھا کہ مولانا نے تقریباً یعنی مولانا کی وفات کے بعد 30 سال جماعت کے جو ہیں وہ امیر رہے ہیں، اور اس کے بعد مولانا کے جو بیٹے تھے یعنی غالباً عبدالغفار کے نام سے، وہ کہ جماعت کے مولانا عبدالستار کے تقریباً 5 بیٹے تھے، عبدالغفار، مولانا عبدالرحمن، اور موجودہ جو ہیں عبدالرحمن سلفی، موجودہ جو امیر ہیں، ہاں علیل، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ اسی طرح مولانا عبدالجبار صاحب وہ فوت ہو گئے ہیں، اور مجلہ صحیفہ کے وہ مدیر تھے۔ اسی طرح مولانا محمد سلفی صاحب جو ابھی ہمارے ساتھ سفر حرمین میں مدینہ منورہ میں ساتھ تھے، مجلس سماع حدیث میں، وہ بھی علمی ایک شخصیت ہیں، آج کل وہ جامعہ ستاریہ کے وہ مدیر ہیں۔ یہاں آ کر کے مولانا عبدالستار نے مدرسے قائم کیا ہے، پہلے تو وہ الگ تھا، مسجد میں تھا سلسلہ، آج کل یہ بڑی بلڈنگ ہے جامعہ ستاریہ کے نام سے، ان کے نام سے ادارہ چل رہا ہے، اور مختلف اس کی شاخیں ہیں، یعنی اندرون کیا ہے سندھ کے اندر، اور اس طرح جو علاقے ہیں صحرا کے دھر پار کر کے یہاں بھی ان کی شاخیں موجود ہیں۔ اس طرح ایک ان کے آخری چھوٹے بیٹے ہیں مولانا محمد انس
مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل، آج کل وہ جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں، مفتی بھی ہیں وہی، اور شیخ الحدیث بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ پورا جو سلسلہ گھرانہ ہے ایک علمی خاندان ہے، انہوں نے بہت ساری دین کی خدمات کی ہیں، اور الحمدللہ یہ خاندان کیا ہے اب تک یہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مزید دین کا کام لے، اور یہ یعنی اس کا جو سلسلہ ہے تعلیم کا یہ جاری و ساری رکھے۔ تو چلے تھے یہ ملتان سے دلی، پھر دلی سے پھر کراچی، مختلف جو ہے انہوں نے دین کی خدمات کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دینی جو خدمات مقبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ مکرم آخر میں ہم ہمارے سامعین و ناظرین کو کچھ نصیحت فرمائیں گے اور ہم انشاءاللہ اجازت لیں گے۔ نصیحتیں تو درمیان میں ہوتی رہی ہیں، آخری یہی نصیحت ہے کہ جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس اسلاف کے یعنی جو تذکرے ہیں، سامعین ناظرین ان جو تذکروں کو سماعت بھی کریں، بلکہ جو خاص طور پہ جو طلبہ ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ اپنے اسلاف کی طرح وہ اپنی نیت کو خالص کر کے دین حنیف کو سیکھیں اور اس کو اچھی طرح پڑھیں، اس میں پختگی حاصل کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور اس دین کو آگے پھیلائیں، بلوث ہو کر کے پھیلائیں۔ یہ آج کل جو دور آ گیا ہے کہ فلان کی کیسٹ سن کر کے، فلان کی مووی دیکھ کر کے وہ تقریر یاد کر لی آگے بیان کر دی، نہیں، اپنے علم میں رسوخ حاصل کریں، پھر علم میں رسوخ حاصل کرنے کے بعد پھر اس دین کو کہ آگے پھیلائیں۔ یہ دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں دین کو پھیلانے کے لیے جو بہت سارے آلات آ چکے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ جہاں یہ خرابی کا باعث ہے، وہاں اس کی ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اس کے تحت ہم دین کی جو خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہماری جو خدمات ہیں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اسنا اسٹوڈیو کی طرف سے، اور ہمارے بھائی ڈائریکٹر جو اسنا اسٹوڈیو کے ڈائریکٹر ہیں شیخ ڈاکٹر نصر اللہ حفظہ اللہ کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ تشریف لائے، آپ نے شرف بخشا اور بہترین واقعات سنا کر اسلاف کی زندگی سے روشناس کرایا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔